یعنی ایاکم نہیں، ایاہم نہیں، ان کا یا آپ کا یا تمہارا نہیں، بلکہ تیرا۔ اللہ اکبر۔ اردو زبان کی لغت میں بھی مفرد کے لیے، ایک کے لیے لفظ تو یا تیرا استعمال ہوتا ہے تو جب محبت اور ذات کی یکتائی اس مقام تک ہو کہ پھر متکلم اس یکتائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب اس تیری میں جو لطافت ہے، جو محبت عبد کی معبود سے اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے، عبادت ہی میں تو احترام ہے، لیکن جب محبت پر مبنی، معرفت پر مبنی عبادت ہوگی تو تیرا کہنے میں یا تیری عبادت کہنے میں لطف ہی اور ہے۔ اس کا احساس اسے ہی ہے جو یہ الفاظ ورد زبان کرتا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے متکلم کو یہ تعلیم دے کر کہ جب تو مجھ سے عبادت اور استعانت کی بات کر تو اس طرح سے کہے، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پر لفظ ہو کی بجائے کاف کہا گیا، یا ہو کی بجائے یا کا کہا گیا، تو اس میں دراصل اس حضوری رابطے کی طرف اشارہ ہے کہ عبد اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے رب کے، رحمان کے، رحیم کے، مالک یوم الدین کے آمنے سامنے روبرو سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی خطہ ارضی ایسا نہیں، اور نہ کوئی بقعۃ السماء ایسا ہے، نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ نہ ہو۔ ہم کہاں جائیں اور کہیں کہ یہاں خدا نہیں ہے؟ ہم تو جو بھی مقام اور مکان اختیار کریں اللہ وہاں ملتا ہے، موجود ہے۔ ہماری ظاہری کمزور آنکھیں اللہ کا دیدار نہیں کر سکتی ہیں، مگر اللہ موجود ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد تو گویا ہم مخاطب قرار دے کر اللہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ گویا اس طرح سے ہے کہ ہم تیرے سامنے ہیں اور تو ہمارے سامنے ہے۔ یقیناً اللہ کے سامنے تو ہم ہوتے ہیں، مگر اللہ ہمارے سامنے کیسے ہوتا ہے؟ یہ وہی بات ہے کہ جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں یہ فرمایا تھا جس نے یہ پوچھا، یا علی کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ امام مسکرا کر جواب دیتے ہیں، کیا تو سمجھتا ہے کہ علی اس کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے کہ جسے دیکھتا ہی نہیں ہے یا جسے دیکھا ہی نہیں ہے؟ ہاں، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ وہ تعجب سے پوچھتا ہے، یا علی اللہ تو دیکھی جانے والی شے ہے ہی نہیں، کوئی شخص اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو امام فرماتے ہیں، ہاں، رأیت ربی بعین القلب، اے سوال کرنے والے، میں نے اپنے پروردگار کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا دل کی نگاہ سے دیکھا ہے، چشم دل سے دیکھا ہے اپنے پروردگار کو۔
تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ جو چشم دل سے دیکھتا ہے وہی کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی اس مقام تک پہنچنے کا اظہار کرتا ہے کہ میں معرفت کی اس منزل پر پہنچ چکا ہوں کہ اب میں تیری، اے اللہ تو وہ ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، بس تیری عبادت کرتا ہوں۔ تو یہاں پر متکلم یعنی کلام کرنے والے کی معرفت اور اپنے رب سے اتنا قرب اور اپنے پروردگار کے حضور میں ہونے کا اظہار ہوتا ہے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں، گویا تو میرے سامنے ہے، گویا تو میرے سامنے ہے۔ یعنی جس طرح سے جسمانی طور پر ہم کسی شے کو دیکھتے ہیں وہ اس لیے کہ ہم جسم رکھتے ہیں اور وہ شے بھی جسم رکھتی ہوتی ہے، مگر وہ پروردگار کے جو جسم اور جسمانیات سے منزہ و پاک ہے، وہ اللہ کے جو مکان و مکانیات سے بے نیاز ہے، اس کی رؤیت، اس کا دیکھنا، اس کے حضور میں ہونے کا معنی کیا ہے؟ اس کے حضور میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے وجود کے ساتھ جہاں بھی ہوں اللہ کے سامنے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اے پروردگار ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایا لفظ ایا عربی زبان میں تیرے ہی، صرف تیری، اس طرح کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اختصاص، حصر، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ ایا استعمال ہوتا ہے۔ جب کاف آ گیا تو حضور کا معنی ہوا کہ ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں، یعنی حضوری رابطے کا اشارہ ہے۔ ایاک نعبد،